کیا حماس کو غیر مسلح کیا جا سکے گا؟ کیا حماس غزہ کا اقتدار چھوڑ دے گی؟ کیا حماس کو تحلیل کرنا ممکن ہوگا؟ کہیں حماس اسرائیل اور امریکہ کی تمام امیدوں پر پانی تو نہیں پھیر دے گی؟ امریکہ نے حماس کو غیر مسلح کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے سے انکار کیوں کیا؟ نیتن یاہو غزہ میں ترک افواج کی تعیناتی کا مخالف کیوں ہے؟ حماس کی سرنگوں کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے؟ قطر، ایران اور حتیٰ کہ اسرائیل حماس کو پیسے کس لیے فراہم کرتے رہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، مجھے سجاد کہتے ہیں، سجاد شفیق بٹ۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکن نائب صدر مسٹر جے ڈی وینس نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کی تعمیر نو مشکل کام ہیں۔ اگرچہ جے ڈی وینس نے حماس کو غیر مسلح کرنے کی آخری تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس تعاون نہیں کرتا ہے تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے آغاز پر غزہ کے حوالے سے اپنا 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا تھا اور مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی سے غزہ میں جنگ بندی کروائی۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف، ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر اور امریکن نائب صدر جے ڈی وینس ان اعلیٰ ترین امریکن اہلکاروں میں شامل ہیں جو مسلسل اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دراصل حماس اور اسرائیل کے مابین جھڑپوں کا ایک بار پھر آغاز ہو چکا ہے، جس نے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جے ڈی وینس نے حماس کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حماس نے اپنا طرز عمل جاری رکھا تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بڑے اتحادی حماس کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت کارروائی کی تیاری کر چکے ہیں۔ جے ڈی وینس نے جنگ بندی کو اگلے مرحلے تک بڑھانے میں ترکی کے ممکنہ تعمیری کردار کا خاص طور پر تذکرہ کیا، لیکن نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں ترک سیکیورٹی فورسز کے لیے کسی بھی کردار کی مخالفت کا اشارہ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا غزہ پر آہینی گرفت رکھنے والی حماس واقعی اقتدار چھوڑ دے گی؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا گروہ جو کم و بیش 20 برس سے غزہ کی پٹی کے 20 لاکھ فلسطینیوں پر حکمرانی کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بارہا جنگیں لڑ چکا ہے، وہ اچانک ہتھیار ڈال کر اقتدار سے دستبردار کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 اکتوبر کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے غزہ سے سامنے آنے والی ہولناک تصاویر کے تسلسل کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ حماس اپنی اتھارٹی دوبارہ قائم کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ نقاب پوش مسلح افراد ایک بار پھر سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں جو اپنے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بعض کو گولی مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے، جبکہ فوری طور پر بنائے گئے فائرنگ سکواڈز ان گھٹنوں کے بل بیٹھے مردوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں جنہیں وہ اپنے حریف گروہوں خصوصاً غزہ کے بااثر قبائل سے تعلق رکھنے والا قرار دیتے ہیں۔ دیگر متاثرین خوف کے مارے سہمے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں تو کسی کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے۔ ایک امدادی کارکن کے مطابق حماس کے نشانے پر آنے والوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر امداد لوٹنے یا اس کا رخ موڑنے والے گروہوں سے وابستہ تھے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہوا۔ اقوام متحدہ نے بھی بعض جرائم پیشہ گروہوں پر امدادی سامان کی لوٹ مار کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال نہیں جس کا تصور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے میں پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حماس کے جنگجو اپنے ہتھیار جمع کروا دیں، عام معافی قبول کر کے غزہ چھوڑ جائیں اور اقتدار ایک بین الاقوامی فورس کے حوالے کر دیا جائے۔ شروع میں تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی کارروائیوں پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس 1 پر سوار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم نے انہیں ایک مخصوص مدت کے لیے اجازت دی ہے۔ We gave them approval for a period of time. You have to understand, they've lost probably 60,000 people and a lot of bad things can happen. لیکن پھر ٹرمپ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اگر حماس غزہ میں لوگوں کو مارنا جاری رکھتی ہے جو کہ معاہدے کا حصہ نہیں تھا
تو ہمارے پاس ان کے خلاف کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو پھر غزہ میں زمینی صورتحال کے اس تناظر میں حماس کہاں کھڑی ہے؟ اور آخر کار 2 سالہ جنگ جس کے دوران غزہ کے عام لوگ بے مثال تکالیف سے گزرے اور تنظیم کے بیشتر اہم لیڈرز شہید کر دیے گئے، اس کے بعد اب حماس کا مستقبل کچھ ہے بھی یا نہیں؟ غزہ کے بہت سے باشندوں کے لیے جو 2 برس کی مسلسل اذیت اور ایک ایسی جنگ سے گزرے ہیں جس میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 68,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، یہ صورتحال بے حد اعصاب شکن ہے، لیکن حیران کن نہیں۔ غزہ کے رہنے والے زیادہ تر لوگوں کے خیال میں غزہ کو کسی ایسے شخص یا قوت کی ضرورت ہے جو معاملات کو سنبھالے، اور دیگر مسلح گروہوں کے مقابلے میں حماس بہتر آپشن ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ اگلے 1 ماہ کے اندر غزہ میں ترکی اور مصر کے پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کی تعیناتی شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب حماس اپنی بندوقیں ایک طرف رکھ دے گی۔ لیکن غزہ کے زیادہ تر باشندے خوف زدہ ہیں۔ کچھ کو تو بالکل یقین نہیں ہے کہ حماس واقعی اقتدار یا اپنے ہتھیار چھوڑے گی۔ فلسطینیوں کی اکثریت کا موقف یہی ہے کہ حماس پوری دنیا کو بالعموم اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بالخصوص یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ نہ تو اقتدار چھوڑے گی اور نہ ہی اپنے ہتھیار کسی بھی نام نہاد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے کرے گی۔ ناظرین، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حماس اب بھی غزہ کے خونی کھیل میں سب سے اہم کھلاڑی ہے۔ اسرائیلی فوج کے شعبہ انٹیلیجنس میں محکمہ فلسطینی امور کے سابق سربراہ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ حماس اب بھی موجود ہے اور غزہ میں سب سے مضبوط طاقت ہے۔ ڈاکٹر مائیکل کے مطابق قبائل، ملیشیاز اور دیگر گروہ جن میں بہت سے مجرم شامل ہیں اور بعض تو داعش سے منسلک ہیں اور بعض اسرائیل کے خلاف حملوں میں ملوث رہے ہیں، ان پر بھروسہ کرنا اور انہیں حماس کا متبادل سمجھنا ایک بھول ہوگی۔ تاہم حماس کے اہلکاروں کا اب تک یہی کہنا ہے کہ وہ غزہ کا سیاسی کنٹرول چھوڑنے پر تیار ہیں، لیکن اگر یہ گروہ اپنے سیاسی کردار سے پیچھے ہٹنے پر رضامند ہو بھی جائے تب بھی اس کے جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ حماس کی طاقت اکتوبر 2023 سے پہلے بھی بڑی حد تک ہتھیاروں اور مسلح قوت پر مبنی تھی، اس لیے یہ قدم اس کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ حماس کے مستقبل کے بارے میں سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس نے اقتدار کیسے مضبوط کیا۔ 80 کی دہائی میں مصر کے اخوان المسلمون سے نکلنے والی ایک شاخ کے طور پر اور آزادی فلسطین کی سیکولر تحریک PLO کے حریف کے طور پر شروع ہونے والی حماس جلد ہی ایک پرتشدد عسکری گروہ میں تبدیل ہو گئی جس نے اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں میں حصہ لیا۔ ابتدا میں اسرائیل نے حماس کو خفیہ طور پر حمایت دی کیونکہ اسے PLO اور اس کے غالب دھڑے فتح کے مقابلے میں توازن پیدا کرنے والی فائدہ مند قوت سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ PLO کی قیادت اس وقت یاسر عرفات کر رہے تھے۔ ایمی آیالون جو اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس شن بیت کے سابق سربراہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہم دشمن الفتح تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو فلسطینی ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن جب حماس نے 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں اسرائیلی شہریوں پر پے در پے خودکش حملے کیے تو اسرائیل نے بھی ایک سلسلہ وار ہائی پروفائل قتل عام کے ذریعے جواب دیا۔ فتح کے ساتھ طاقت کی جنگ کے بعد اور 2006 کے انتخابات جیت کر حماس نے غزہ کی پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حماس کی 18 سالہ حکمرانی کے دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ کا مکمل فوجی اور اقتصادی محاصرہ جاری رہا اور 2008-9، 2012، 2014 اور 2021 میں مسلح تصادم کے دور آئے۔ اکتوبر 2023 سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کو اسٹریٹجک خطرہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اکتوبر 2023 کے تاریخی حملوں کے بعد اسرائیل کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ حماس داعش ہے۔ ایمی آیالون کہتے ہیں نیتن یاہو نے ہر ممکن کوشش کی کہ غزہ میں حماس کی حمایت ہو اور قطر کو اجازت دی گئی کہ وہ حماس کو $1.5 ارب سے زیادہ رقم ارسال کر سکے۔ قطر سے آنے والے پیسے کا مقصد بظاہر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا اور غریب ترین خاندانوں کی مدد کرنا تھا، لیکن سیکیورٹی حکام کو خدشہ تھا کہ یہ رقوم دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایمی آیالون مزید کہتے ہیں شن بیت کے ڈائریکٹر اور موساد کے سربراہ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پیسے عسکری ڈھانچوں میں جائیں گے
اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں سے مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ حماس ہمیشہ سے جنگ کی تیاری کر رہی تھی اور حماس کو ملنے والا زیادہ تر پیسہ سرنگوں کے جال بچھانے، اسلحے کے حصول اور لڑاکوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ سن 2000 میں شروع ہونے والی دوسری فلسطینی بغاوت، جسے انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے دوران اسرائیلی فوجی مراکز پر حملے کرنے کے لیے حماس نے اپنا سرنگوں کا نیٹ ورک استعمال کیا۔ سن 2006 میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی سرحد کے نیچے ایک سرنگ استعمال کر کے کریم شالوم کے قریب ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا، جس میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور ایک اسرائیلی فوجی گیلاد شالت کو اغوا کر لیا گیا۔ گیلاد شالت کو 5 سال تک قید میں رکھا گیا اور سن 2011 میں انہیں 1027 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا، جن میں یحییٰ سنوار بھی شامل تھے، وہی یحییٰ سنوار جو اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے قائد بتائے جاتے ہیں اور جنہیں بعد میں اسرائیل نے ایک حملے کے دوران شہید کر دیا۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ یحییٰ سنوار نے ہی 2023 کے حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ وقت کے ساتھ حماس کی سرنگوں کا جال پھیلتا گیا اور ان میں ورک شاپس، ہتھیار بنانے کی جگہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بنائے گئے۔ حماس کی مضبوطی میں انتہائی مخدوش علاقائی حالات نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ 2012 میں لیبیا کے آمر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے اور مصر میں اخوان کے اقتدار پر عارضی قبضے کے بعد حماس کو غزہ میں جدید ہتھیار سمگل کرنے میں بہت زیادہ کامیابی ملی۔ اسی عرصے میں حماس نے بڑی مقدار میں سنائپر رائفلز، موبائل راکٹ لانچرز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس حاصل کیے۔ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ حماس نے لبنان اور عراق جیسے مقامات میں سرنگ سازی کا تجربہ رکھنے والے تکنیکی ماہرین اور جنگجوؤں سے مدد لی۔ پھر ایران بھی ایک اہم مددگار تھا، جس نے حماس کو اپنے مزاحمتی محور کا حصہ سمجھا۔ سن 2020 میں جاری شدہ امریکن محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران فلسطینی عسکری گروہوں بشمول حماس کو سالانہ تقریباً $100 ملین یعنی $10 کروڑ فراہم کر رہا تھا۔ حماس کی جانب سے کچھ سرنگیں تو اتنی گہری کھودی گئیں کہ زمین کے نیچے 230 فٹ یعنی 70 میٹر تک جاتی تھیں۔ انہیں بنانے میں کئی سال لگے اور ہر ایک سرنگ کی لاگت کئی کروڑ ڈالرز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگوں کے پورے منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً $6 ارب تھی۔ ایک اندازے کے مطابق حماس کی منتشر سرنگوں کا جال تقریباً 250 میل یعنی 400 کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے۔ غزہ کی ایک ایسی پٹی جو صرف 26 میل لمبی ہے اور سب سے چوڑی جگہ پر 7 میل کے فاصلے تک وسیع ہے، اس قدر محدود جگہ پر 400 کلومیٹرز پھیلاؤ والا سرنگوں کا جال آج بھی اسرائیل کے لیے مرکزی چیلنج کا درجہ رکھتا ہے۔ سرنگوں کا یہ جال پچھلی 3 دہائیوں کے دوران بچھایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ سرنگوں کا بڑا حصہ شہری انفراسٹرکچر کے نیچے چھپا ہوا تھا، جیسے ہسپتال اور سکولز وغیرہ۔ ایک ایسی سرنگ جس میں حماس کا ڈیٹا سینٹر تھا، وہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی جسے اونروا کہتے ہیں، اس کے ہیڈ کوارٹر کے نیچے سے گزرتی تھی۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں کم سے کم 67,938 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ 18,000 سے زائد تو اس میں بچے ہیں اور کم و بیش اتنی ہی عورتیں ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔ تقریباً 1200 صہیونیوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا اور 251 صہیونیوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کے بعد غزہ کا زیر زمین سرنگوں کا نظام ایک بڑا قید خانہ بن گیا۔ یرغمال بنائے گئے تمام افراد سرنگوں میں نہیں رکھے گئے تھے، لیکن زیادہ تر وہیں چھپائے گئے، خاص طور پر لڑائی کے دوران۔ اسرائیلی یرغمالی ایلی شرابی کو 491 دن قید کاٹنا پڑی اور سوائے 52 دنوں کے باقی سب دن اس اسرائیلی یرغمالی نے سرنگوں میں ہی بسر کیے۔ حالیہ لڑائی کے دوران اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کو خاصا نقصان پہنچایا ہے اور اس عمل کے دوران شہری علاقوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن سرنگوں کو مکمل طور پر تباہ کیے جانے کا مشن اب تک نامکمل ہے۔ کچھ محققین کا اندازہ ہے کہ 25% سرنگیں تباہ ہو چکی ہیں اور کچھ کے خیال میں 40% تک سرنگیں تباہ کی جا چکی ہیں، لیکن اصل حقیقت کے بارے میں کوئی بھی آگاہ نہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ 5-10% سرنگوں کو نقصان پہنچا ہو اور باقی یہ سارا سسٹم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہو۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس کے مرکزی رہنما شہید کیے جا چکے ہیں، جبکہ بچی کھچی قیادت انتشار کا شکار ہے اور سب لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ جنگ نے حماس کو تھکا بھی دیا ہے، جبکہ قطر، مصر اور ترکی سے موصول ہونے والے سگنلز اور پناہ گزین کیمپ سے آنے والی اطلاعات سے حماس کو یہی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حماس کے پاس 1 لاکھ سے زائد ارکان موجود ہیں اور یہ تنظیم کہیں غائب ہونے والی نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ حماس اپنی حکمت عملی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لانے کو تیار ہو چکی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اگر کل انتخابات ہوں تو حماس مختلف ناموں سے ان میں حصہ لے تاکہ یہ تاثر ملے کہ یہ زیادہ پرامن گروہ ہے اور سیاسی زندگی میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، اور اگر غزہ میں نیا مقامی انتظام آ بھی جائے تو پس پردہ حماس ہی غالب رہے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حماس چاہے کمزور ہو چکی ہو مگر ختم نہیں ہوئی۔ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو آنے والے وقت میں اس سے نمٹنا پڑ سکتا ہے، پھر حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا امکان بھی بہت ہی کم ہے، اور اگلے 5 سال کے اندر غزہ میں ایک اور جنگ کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے۔ سابق شین بیت چیف ایمی آیالون کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے کوئی اور طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہم نظریے کو شکست نہیں دیتے یہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ ایمی آیالون کے مطابق واحد راستہ یہ ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے سامنے 2 ریاستوں کا ایک واضح مستقبل پیش کیا جائے۔ ناظرین، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر حماس نے وقتی طور پر ہتھیار پھینک بھی دیے تو وہ الیکشن میں سیاسی قوت کے طور پر نمودار ہو جائے گی، اور حماس سے اسرائیل کی جان کسی طرح چھوٹنے والی نہیں۔ جبکہ حماس کی سرنگوں کے وسیع و عریض نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں اسرائیلی ناکامی سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صہیونی 2 برس کی جنگ کے بعد بھی ناکامی کا منہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔